سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مشرک لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کرو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص۔ الصمد کا پورا معنی یہ ہے، وہ ہے کہ حاجتوں میں جس کا قصد کیا جائے جبکہ وہ ہر ایک سے غنی اور لاپرواہ ہو۔ حدیث نمبر 19، مسند احمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بعض بندے مجھے جھٹلا دیتے ہیں حالانکہ یہ ان کو زیب نہیں دیتا، اسی طرح بعض مجھے گالیاں دیتے ہیں اور یہ بھی ان کے شایان شان بات نہیں ہے۔ مجھ کو جھٹلانے کی صورت یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے جس طرح اللہ نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ اس طرح ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، اور مجھے گالی دینے کی صورت یہ ہے کہ بندے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، حالانکہ میں تو ایسا بے نیاز ہوں کہ میں نے نہ کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا، اور کوئی بھی میری برابری کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 20، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے اور زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں اختیار ہے، میں شب و روز کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 21، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کس نے آسمان کو پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ پھر سوال کرتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اتنے میں وہ یہ سوال کر دیتا ہے اچھا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ بس جب تم میں سے کوئی اس سوال کو محسوس کرے تو وہ کہے میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ حدیث نمبر 22، مسند احمد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ لوگ اپنے دل میں جو وسوسہ محسوس کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم ایسی ایسی چیزیں محسوس کر جاتے ہیں کہ ان کو زبان سے بیان کرنے کی بنسبت ہمیں آسمان سے گرنا آسان لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو خالص ایمان ہے۔ حدیث نمبر 23، مسند احمد۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے روح ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اس شخص کا عمل جیسا مرضی ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک روایت میں ہے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی دروازے سے داخل کر دے گا۔ حدیث نمبر 24، مسند احمد۔
سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، تو وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دے گا۔ حدیث نمبر 25، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور حج مبرور۔ پھر وادی سے یہ آواز سنی گئی، کوئی کہہ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں، اور میں یہ شہادت بھی دیتا ہوں کہ جو آدمی بھی یہ گواہی دے گا وہ شرک سے بری ہو جائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے کہا، میں نے یہ حدیث ہارون راوی سے براہ راست سنی ہے۔ حدیث نمبر 26، مسند احمد۔